فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں توحید مفصل، لیکچر نمبر 2، موضوع ہے حیوانات۔ ترجمہ کیا ہے مولانا سید محمد ہارون زنگی پوری صاحب قبلہ نے۔ سائنسی تشریحات بیان کی ہیں محمد علی سید صاحب نے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 14ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 47۔ باب شروع ہو رہا ہے 4 اور اس کا عنوان ہے حیوانات کے چلنے کا انداز۔ ہم جانوروں کو روزانہ دیکھتے ہیں، لیکن ان کی خلقت، بناوٹ اور ان کے طرز زندگی میں اللہ تعالیٰ کی کس قدر عظیم الشان نشانیاں ہیں، اور ہمارے یعنی انسان کے لیے اور مجموعی طور پر اس کرۂ ارض کے ماحول کے لیے یہ چرندے، پرندے، درندے، حشرات اور رینگنے والے جانور کیا خدمات سر انجام دیتے ہیں، ان کے بارے میں ہم کم ہی غور کرتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے حیوانات کی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے وجود کی دلیل کے طور پر پیش کیا ہے۔ حیوانوں کی ٹانگیں 2 یا 4 کیوں بنائی گئیں؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے مفصل ابن عمر سے گفتگو کرتے ہوئے درندوں، چرندوں اور پرندوں کی ساخت اور ان کی طرز زندگی کے بارے میں بتایا تھا کہ ان کے بچے کس طرح بڑے ہوتے ہیں اور کس طرح ہر جانور یا پرندے کے لیے اللہ تعالیٰ نے طے کیا ہے کہ ایک وقت میں اس کے کتنے بچے ہوں گے اور اس کا سبب کیا ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے مفصل ابن عمر سے ایک عجیب سوال کیا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، مفصل، کیا تم نے کبھی غور کیا کہ حیوانات کی ٹانگیں یا پیر جفت کیوں بنائے؟ مثلاً چوپایوں کی 4 ٹانگیں یا پاؤں ہوتے ہیں اور پرندوں کے 2 پاؤں ہوتے ہیں۔ امام کے سوال کا مطلب یہ ہے کہ حیوانات کے پاؤں جوڑوں کی شکل میں کیوں ہیں؟ ایسا کیوں نہیں کہ حیوانات کے پاؤں 1، 3 یا 7 ہوا کرتے؟ مفصل ابن عمر خاموش رہے۔ انہوں نے امام علیہ السلام کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، دیکھو، اگر حیوانات کی ٹانگیں جفت کے بجائے طاق یعنی 1، 3 یا 7 ہوا کرتی تو حیوانات کے لیے چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا اور یہ ان کی ضرورت کے مطابق نہ ہوتی۔ تم دیکھتے ہی ہو کہ جانور اپنا ایک پاؤں اٹھاتے ہیں اور دوسرے کو زمین پر رکھتے ہیں تاکہ ان کے جسم کا توازن برقرار رہے۔ 2 ٹانگوں والے مثلاً انسان یا پرندے ایک پیر کو اٹھا کر دوسرے پر ٹھہرتے ہیں، اور 4 ٹانگوں والے حیوان اپنے 2 ٹانگوں کو اٹھاتے ہیں اور 2 کو زمین پر نکالتے ہیں، 2 کو زمین پر ٹکاتے ہیں۔ چوپایوں میں ایسا 2 رخ سے ہوتا ہے، یعنی وہ چلتے وقت ایک ٹانگ ایک سمت کی اور ایک ٹانگ دوسرے سمت کی اٹھاتے ہیں، ساتھ ہی ایک ٹانگ ایک سمت کی اور دوسری ٹانگ دوسرے سمت کی زمین پر ٹکاتے ہیں تاکہ جسم کا توازن برقرار رکھ سکیں۔ اگر وہ 2 ٹانگیں ایک ہی سمت کی اٹھاتے تو اپنا توازن برقرار نہیں رکھ سکتے تھے، بالکل اسی طرح جیسے تخت یا چارپائی صرف 2 پایوں پر نہیں ٹک سکتی۔ تو ان چوپایوں کا طریقہ یہ ہے کہ یہ دائیں سمت کی اگلی ٹانگ اٹھاتے ہیں اور بائیں سمت کی پچھلی ٹانگ کو اٹھاتے ہیں۔ ایسا وہ چلتے یا بھاگتے وقت کرتے ہیں، ورنہ 4 پیروں پر کھڑے رہتے ہیں۔ چوپایوں کو اطاعت گزار کیوں بنایا گیا؟ امام علیہ السلام نے مفصل سے پوچھا، مفصل، غور کرو کہ بعض چوپائے مویشی انسان کی اطاعت گزار کیوں ہیں جبکہ بہت سے چوپائے مثلاً درندے اس کے برعکس ہیں۔
तुम देखो तो इसमें अल्लाह ताला की क्या क्या हिकमतें और इंसान के लिए किस कदर फ़वाइद पोशीदा हैं। मसलन अगर भेड़, बकरी, गाय, बैल, गधे और घोड़े या ऊँट भी दरिंदों की सी सिफात रखते और इंसानों पर हमलावर हो जाया करते तो क्या होता। तुमने गधे को वज़न उठाकर चलते देखा होगा। ये जानवर किस कदर फर्माबरदारी के साथ बारबरदारी का काम करता है। खच्चर गधे से भी ज़्यादा वज़न उठाकर चल सकता है। ऊँट की मिसाल ले लो, किस कदर ज़्यादा वज़न उठाता है और उसे दूर दराज के इलाकों तक ले जाता है। बेचून और चरा कई मन वज़नी उठाकर खड़ा हो जाता है। इतनी ताकत होने के बावजूद अपने बच्चे की भी इताअत करता है। तुम सोचो कि अगर ऊँट इसी कदर इताअत गुजार ना होता, मालिक का कहा ना मानता, इंसान से बगावत करता तो क्या होता। क्या इंसान ऊँट का मुकाबला कर सकता था। और बैल को देखो, मालिक की किस कदर इताअत करता है। हल्का वज़न उठाकर सख्त ज़मीन को चीरता है। इसी तरह शरीफुल नस्ल घोड़े की मिसाल है। ये मैदान जंग में तीरों, तलवारों और नेज़ों से नहीं घबराता, बल्कि मालिक के एक हल्के से इशारे पर दुश्मनों की सफ़ में घुस जाता है। भेड़ों के गले को देखो, एक गले में कितनी भेड़ें होती हैं, लेकिन सिर्फ एक आदमी इन्हें चरा लेता है। अगर भेड़ें इंसान की इताअत ना करती तो हर भेड़ एक अलग सिमत को भागती और इन्हें काबू करने के लिए बहुत से आदमियों की ज़रूरत पड़ती। इसी तरह दूसरे चौपायों, मवेशियों या कुत्तों वगैरह का मामला है। इन्हें इंसान के लिए मुसख्खर कर दिया गया है ताकि इंसान इनसे फ़वाइद हासिल कर सकें। मुफस्सिल, कभी तुमने गौर किया कि ऐसा क्यों होता है। ये चौपाए क्यों इंसान की इताअत करते हैं। इसकी वजह यह है कि इंसान के अंदर इंसानों जैसी अक़ल नहीं रखी गई। इनमें गौर व फिक्र की क़ुव्वत नहीं है। अगर इनकी फ़ितरत इसके बरक्स होती और ये अक़ल व शऊर की ताकत रखते और अपने कामों और अपनी मेहनत और मुशक्क़त पर गौर व फिक्र करते तो हरगिज़ इंसान के फरमाबरदार ना होते। ऊँट सारबान के हुक्म को मानने से इनकार कर देता, बैल अपने मालिक के काबू में ना आता और भेड़ें चरवाहे के काबू से निकल जाया करती। दरिंदे अगर अक़ल व शऊर के मालिक होते। मुफस्सिल, ये तो मामला हुआ चरिंदों का। अब ज़रा दरिंदों के बारे में भी तसव्वुर करो कि अगर वो इंसान जैसी अक़ल व शऊर के मालिक होते तो इंसानों से अक्लमंदों की तरह मुकाबला करते और उनसे झगड़ते। मसलन वो इंसानों से लड़ते कि तुम हमारी खुराक, हिरन, भेड़, बकरियों वगैरह को क्यों पकड़ते हो, हमारा हिस्सा हमारे हवाले करो। फिर ये भी होता कि दरिंदे मसलन शेर, चीते, भेड़िए, रीछ वगैरह बड़े बड़े झत्ते बनाकर इंसानों पर हमलावर हो जाया करते। ऐसा होता तो इंसान के पास जान बचाने की कौन सी राह होती। तो मुफस्सिल, गौर करो, इस तरह की अक़ल दरिंदों, चरिंदों और परिंदों को नहीं दी गई। इसके बरक्स ये सब इंसानों से डरते हैं और उनसे दूर दूर ही रहते हैं। दरिंदे रातों ही में निकलते हैं और शिकार करते हैं। तुम देखो कि ये दरिंदे किस कदर ताकतवर और खूंखार होते हैं, लेकिन इसके बावजूद इंसानों से डरते हैं। दरिंदों और चरिंदों की मुताज़ाद सिफ़ात। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तो क्या चरिंदों की फ़ितरत में इताअत और दरिंदों की जिबिल्लत में इंसान से डरना खुद ब खुद ही पैदा हो गया। इनकी फ़ितरत में ये अलग अलग तरह की खसलतें और खुसूसियात किस तरह पैदा हो गईं। अब तुम देखो कि चरिंदे यानी मवेशी या बारबरदारी के जानवर क्योंकि इंसान के काम आते हैं तो इन्हें इताअत गुजार बनाया गया। दरिंदे ये बराह रास्त इंसान के काम नहीं आते तो ताकत और दरिंदगी के बावजूद इनकी फ़ितरत में इंसान से डरना और इससे दूर रहना करार दिया गया है। तो क्या ये हिकमतें और मसलहतें बग़ैर किसी पैदा करने वाले के खुद ब खुद वजूद में आ गईं। कुत्ता दरिंदा होने के बावजूद इंसान का वफ़ादार। देखो मुफस्सिल, तुम दरिंदों में से कुत्ते में एक अलग तरह की खुसूसियत भी रखी गई है। वो ये कि वो दरिंदा होने के बावजूद अपने मालिक का वफ़ादार होता है, मालिक की हिफाजत करता है, घर के बाहर और छतों पर रात भर घूमता रहता है, हर अजनबी पर नज़र रखता है और उसे देखकर भौंकने लगता है।
حتیٰ کہ وہ دوسرے کتے کو بھی قریب نہیں آنے دیتا۔ مالک اور اس کے مویشیوں کو بچانے کے لیے دوسرے درندوں سے لڑتے ہوئے اپنی جان تک داؤ پر لگا دیتا ہے۔ اس کے پنجے تیز اور نوکیلے ہوتے ہیں، دانت سخت نوکیلے ہیں، اس کی آواز ڈراؤنی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ اجنبی ڈر جائے اور وہ مالک اور اس کی مال کی حفاظت کر سکے۔ پھر یہی نہیں، کتے کے اندر صبر و ضبط کا مادہ بھی پایا جاتا ہے۔ یہ بھوک، پیاس اور تکلیف پر برداشت کرتا ہے۔ مالک جو کھانے کو دے وہ کھا لیتا ہے، لیکن مالک کو چھوڑ کر نہیں جاتا۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ کتا بھی ایک درندہ ہے اور چیتا یا ریچھ بھی درندے ہیں، لیکن جو خصوصیات کتے کی فطرت میں پیدا کی گئی ہیں دوسرے درندوں میں ان کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ دوسرے درندوں کو سدھایا جا سکتا ہے، لیکن ان میں صبر اور برداشت اور وفاداری پیدا نہیں کی جا سکتی۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا دوسرے درندوں اور کتے میں، جو خود بھی ایک درندہ ہے، یہ متضاد صفات خود بخود بے سبب پیدا ہو گئیں؟ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان تمام حیوانات کا ایک خالق ہے جس نے اپنی مصلحت و مشیت کے مطابق ان حیوانات کو الگ الگ خصوصیات کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ چوپایوں کے چہرے اور منہ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، مفصل، ان چوپایوں، چرندوں، درندوں کے چہروں کی طرف غور سے دیکھو۔ ان کی آنکھیں سامنے کی طرف لگی ہوئی ہیں تاکہ یہ اپنی راہ کو دیکھ سکیں، کسی دیوار یا درخت سے ٹکرا نہ جائیں، کسی گڑھے میں نہ گر پڑیں۔ ان گھاس کھانے والے حیوانوں کے منہ دیکھو، انہیں تم انسانوں یا پرندوں کے منہ سے بالکل مختلف پاؤ گے۔ ان کے منہ کے دہانے تھوتنی کے نیچے سے پھٹے ہوئے، یعنی ان کے منہ دونوں سمتوں سے لمبائی میں پھٹے ہوئے ہیں۔ اگر ان چرندوں کے منہ انسانوں کے منہ جیسے ہوتے تو ان کے لیے زمین میں سے کوئی چیز یعنی گھاس، شاخیں وغیرہ اٹھانا ممکن نہ رہتا۔ تمہیں معلوم ہے آدمی اپنے منہ سے کوئی چیز نہیں اٹھاتا، اس لیے کہ اسے اس مقصد کے لیے ہاتھ دیے گئے ہیں۔ یہ انسان پر اللہ کا ایک احسان ہے جو کامل طور پر صرف اس پر کیا گیا۔ دوسرے زیادہ تر حیوان اس سے محروم ہیں۔ چرندوں کے پاس ہاتھ نہیں ہیں اور انہیں گھاس، جھاڑیوں اور شاخوں کو پکڑنا ہوتا ہے، تو ان چرندوں کے منہ بڑے اور دونوں سمتوں سے پھٹے ہوئے بنائے گئے تاکہ یہ گھاس وغیرہ کو پکڑ سکیں اور اسے آرام سے چبا سکیں۔ حیوانات کی دم کے فائدے۔ مفصل، تم نے کبھی غور کیا حیوانات کی دم کیوں بنائی گئی؟ اس دم کے کیا فائدے ہیں؟ دیکھو، دم کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ یہ حیوانات کے جسم سے خارج ہونے والے فاضل مادوں کے مقام کے لیے ایک ڈھکنے یعنی کور کا کام کرتی ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ مچھر اور مکھیاں ان حیوانات کے جسم پر آ کر بیٹھتی ہیں۔ یہ حیوانات کے ہاتھ تو نہیں ہیں لیکن وہ انہیں اڑا سکیں، اس لیے جانور اپنی دم کی مدد سے ان مچھر مکھیوں کو اڑاتے رہتے ہیں۔ اس دم کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ حیوانوں کو اپنی دم کے ادھر ادھر ہلاتے رہنے سے ایک خاص طرح کی راحت ملتی ہے۔ یہ جانور ہر وقت چار ٹانگوں پر کھڑے رہتے ہیں۔ انسان کی طرح ان کے پاس دوسرے مشاغل نہیں ہوتے، تو یہ اپنی دم کو ہلا کر ایک طرح کی راحت محسوس کرتے ہیں۔ چوپایوں کی دم اور ان کے کانوں کی حرکات ان کے موڈ کی بھی نشاندہی کرتی ہے۔ دم اور کانوں کی مختلف طرح کی حرکات سے ان کی خوف، خوشی اور ان کی مستعدی چوکنے پن کا بھی پتہ چلتا ہے۔ مفصل، دم کے بہت سے دوسرے فائدے بھی ہیں جو انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتے اور اسی وقت معلوم ہوتے ہیں جب یہ تجربے میں آ جائیں۔ مثلاً جانور اکثر دلدل میں پھنس جاتے ہیں تو انہیں کیچڑ اور دلدل سے نکالنے میں دم سے بڑھ کر کوئی چیز کام نہیں دے سکتی۔ حیوانوں کی دم کے بالوں کے الگ فوائد ہیں اور انسان اس سے حاصل کرتے ہیں۔ باب نمبر 5 شروع ہو رہا ہے اور اس کا عنوان ہے حیوانات اور ان کا طرز زندگی، اور صفحہ نمبر ہے 56۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے آج سے صدیوں پہلے زولوجی یعنی علم الحیوانات سے متعلق
ایسے انکشافات کیے جنہیں کسی حد تک سمجھنے کا آغاز آپ علیہ السلام کے زمانے سے کم و بیش 1000 سال بعد مغربی دنیا میں ہوا۔ امام علیہ السلام نے اللہ کی ان مخلوقات کے بارے میں یہ بیش قیمت معلومات اسبات وجود خدا کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے اپنے شاگرد مفصل سے بیان کی اور اپنے سامنے قلم بند کروائیں۔ گزشتہ باب میں ہم نے امام علیہ السلام کے وہ ارشادات آپ کے سامنے پیش کیے جو آپ نے درندوں، چرندوں اور پرندوں کے جسموں کی بناوٹ اور ان کی طرز زندگی کے بارے میں بیان فرمائے۔ اب ہم اس گفتگو کے اگلے حصے کو سامعین کے لیے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ چوپایوں کی کمر۔ چوپایوں کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے آپ علیہ السلام نے فرمایا مفصل، ذرا ان چوپایوں کی کمر کی طرف دیکھو۔ ان کی کمر ہموار اور 4 ٹانگوں کے اوپر الٹی بنائی گئی ہے تاکہ ان پر سوار ہونا، درست طریقے پر بیٹھنا اور ان پر بار برداری کا سامان لادنا آسان ہو۔ تو ایسا کیوں ہوا؟ اگر ان مخلوقات کا کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے اور اگر مادے نے انہیں خلق کیا ہے یا فطرت یعنی نیچر نے ان مخلوقات کو پیدا کیا ہے، تو ایک بے جان مادے اور علم میں ارادے اور قوت سے محروم نیچر کیا ان مخلوقات کی ضروریات اور ان سے جو کام ان سے لیے جاتے ہیں ان کے بارے میں ان کی خلقت سے پہلے ہی علم رکھتی تھی؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، پھر دیکھو کہ ان چوپایوں کی افزائش نسل کے لیے نر اور مادہ حیوان کو جو اعضاء دیے گئے ہیں وہ ان کے جسموں کی بناوٹ اور طرز زندگی سے کس قدر مناسبت رکھتے ہیں۔ چوپایوں کے لباس اور جوتے۔ مفصل، تم دیکھو کہ انسان ذہین ترین مخلوق ہے۔ یہ تدبیر کر سکتا ہے، اپنی ضروریات کے مطابق مختلف چیزیں بنا سکتا ہے، سردی اور گرمی سے بچنے کا انتظام کر سکتا ہے، لیکن حیوانات ایسا نہیں کر سکتے کہ وہ اپنے لیے لباس تیار کریں یا جوتے بنائیں جو انہیں موسموں کی شدت اور زمین کی سختی کے اثرات سے محفوظ رکھ سکیں۔ تو اس حکیم مطلق نے ان کے جسم اور جوتے ان کے جسم ہی میں قرار دے دیے۔ تم دیکھو گے کہ حیوانوں کے جسم پر بالوں کا لباس ہوتا ہے، اسی طرح پرندوں کے جسم پروں سے ڈھکے ہوتے ہیں تاکہ یہ بال انہیں گرمی، سردی اور دوسری آفتوں سے محفوظ رکھیں، اور ان حیوانات کو کھر، سم اور خف یعنی ہاتھی اور اونٹ جیسے پاؤں دیے گئے تاکہ انہیں زمین کی ناہمواری، کنکر، پتھر اور چبھنے والی چیزوں کے اثرات سے محفوظ رکھ سکیں۔ یہ اس لیے کیا گیا کہ ان حیوانات کے نہ تو انسان جیسے ہاتھ ہیں، نہ انگلیاں اور نہ ایسی ہتھیلیاں جن سے یہ انسان کی طرح کام کر سکیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا لباس پہنایا جو ان کی ساخت، بناوٹ اور خلقت کا حصہ ہے، اور یہ لباس تا حیات برقرار رہتا ہے۔ جانور اور ماحول۔ یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ مختلف چوپایوں اور پرندوں کے جسم کا رواں، بال اور پر ان کے ارد گرد کے ماحول اور موسموں کی مناسبت سے کم یا زیادہ ہوتے رہتے ہیں۔ مثلاً برفانی علاقوں کے اونٹوں کے جسم پر زیادہ بال ہوتے ہیں، صحرائی علاقوں کے اونٹ کے جسم پر کم بال پائے جاتے ہیں۔ جنگلی بھینسیں، اونٹ اور کئی دوسرے چوپائے گرمیوں کے زمانے میں بال گرا دیتے ہیں، یہ بال سردیوں میں دوبارہ نکل آتے ہیں۔ بہت سے پرندے بھی موسم کے حساب سے اپنے پر گراتے رہتے ہیں۔ اسی طرح برفانی علاقوں کے جانوروں کے جسم پر چربی زیادہ ہوتی ہے، جبکہ گرم علاقوں کے جانوروں کے جسم پر چربی کی مقدار کم پائی جاتی ہے۔ برفانی سمندروں میں پائی جانے والی مچھلیوں کے جسم پر ایک خاص جین ہوتی ہے جو انہیں سخت سردیوں میں جم جانے سے محفوظ رکھتی ہے۔ یہ جین گرم پانیوں کی مچھلیوں میں نہیں پائی جاتی۔ تو مخلوقات کی خلقت، ان کے ماحول اور موسموں کی مناسبت سے اس قدر باریکیوں کا خیال رکھنا اور ہر جانور کے ماحول، خدمات اور طرز زندگی کے مطابق انہیں اعضاء، صلاحیتیں اور خصوصیات فراہم کرنا خالق کائنات کی ذات، اس کے علم، ارادے، قدرت اور منصوبے کے بغیر کس طرح ممکن ہو سکتا ہے؟ انسان اور حیوانوں کے ہاتھ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، مفصل، دیکھو انسان کو عقل و فہم عطا کی گئی، اسے چوڑی ہتھیلیاں،
سمٹنے اور کھلنے والی انگلیاں دی گئیں۔ ان کے ذریعے وہ صنعت و حرفت کے کام کرنے پر قادر ہوتا ہے۔ وہ سوت کاٹتا ہے، کپڑا تیار کر سکتا ہے، اس سے لباس بنا سکتا ہے اور اس لباس کو تبدیل بھی کرتا ہے۔ یہ ساری مصروفیات انسان کے لیے پیدا کی گئیں۔ اگر اس کے پاس مختلف کاموں کے کرنے کی مصروفیات نہ ہوتی تو انسان بیکار اور فضول کاموں میں الجھ جاتا۔ انسان کے لیے بیکاری ایک بڑی مصیبت ہے اور اس سے بے شمار جسمانی، نفسیاتی اور روحانی بیماریاں جنم لے سکتی ہیں۔ جانوروں میں ادراک۔ مفصل۔ اب ذرا جانوروں کی اس فطرت پر غور کرو جو اللہ تعالیٰ نے ان کی ضروریات کے مطابق ان میں پیدا کی ہیں۔ یہ قانون فطرت تمام جانوروں میں پایا جاتا ہے، جس کی مدد سے یہ اپنے ماحول میں شکار کر سکتے ہیں، خود کو دشمن سے بچا سکتے ہیں، خود کو ماحول میں چھپا سکتے ہیں اور ماحول اور حالات کے مطابق رد عمل ظاہر کر سکتے ہیں۔ مثلاً گوزن، سانپ کو کھانے والا ایک جانور، سانپ کو پکڑ کر کھا جاتا ہے، اس کے بعد اسے سخت پیاس لگنے لگتی ہے۔ وہ تالابوں کے پاس کھڑا رہتا ہے لیکن پانی نہیں پیتا، اس لیے کہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اگر اس نے پانی پی لیا تو سانپ کا زہر اس کے سارے جسم میں پھیل جائے گا۔ وہ پیاس کی شدت سے زور زور سے چیختا رہتا ہے مگر پانی نہیں پیتا، اس لیے کہ وہ جانتا ہے اگر پانی پیا تو وہ مر جائے گا۔ تو دیکھو اسے سخت پیاس برداشت کرنے کی طاقت کس طرح دی گئی اور اسے کس طرح معلوم ہوا کہ وہ پانی پیے گا تو مر جائے گا۔ تجربے سے تو یہ بات وہ سیکھ نہیں سکتا تھا۔ اس قدر برداشت تو عقل و فہم رکھنے والے انسان کے لیے بھی بہت مشکل کام ہے۔ لومڑی کو دیکھو، جب اسے کہیں سے خوراک نہیں ملتی تو یہ زمین پر گر کر بے حرکت ہو جاتی ہے اور اپنا پیٹ بھی پھلا لیتی ہے جیسے وہ مر گئی ہو۔ وہ بہت دیر تک اسی طرح بے حس و حرکت زمین پر پڑی رہتی ہے تاکہ مردار خور پرندے اسے مردہ سمجھ کر اس کی طرف آئیں۔ پھر جیسے ہی کوئی پرندہ اسے نوچنے اور کھانے کے لیے اس پر آ کر بیٹھتا ہے تو لومڑی اسے پکڑ لیتی ہے اور کھا جاتی ہے۔ دیکھو، لومڑی شیر یا چیتے وغیرہ کی طرح بڑا شکار نہیں پکڑ سکتی، نہ وہ کسی درندے کی طرح شکار کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ تو اس روزی دینے والے نے اس جانور کو یہ چالاکیاں سکھائیں تاکہ وہ اپنا پیٹ بھر سکے۔ لومڑی کو بھی مات۔ کئی سمندری پرندے پہاڑی میدانوں میں انڈے دیتے ہیں۔ انڈے دینے کے لیے وہ ایسی جگہ منتخب کرتے ہیں جہاں مختلف رنگ کے پتھر بکھرے ہوئے ہوں تاکہ ان کے انڈے ماحول میں یکجان ہو کر کسی کو نظر نہ آئیں۔ لومڑی کے لیے یہ انڈے آسان شکار ہوتے ہیں، لیکن لومڑی جب اس طرف کا رخ کرتی ہے تو پرندے ہوشیار ہو جاتے ہیں اور لومڑی انڈے سینے والے جس پرندے کی طرف بڑھتی ہے تو وہ پرندے ایک بازو کو لٹکا لیتا ہے اور اڑنے کی بجائے میدان میں دوڑنے لگتا ہے۔ وہ ظاہر کرتا ہے جیسے وہ زخمی ہے۔ لومڑی سمجھتی ہے پرندہ زخمی ہے، اسے آسانی سے پکڑا جا سکتا ہے۔ وہ انڈوں کو بھول کر پرندے کے پیچھے چل پڑتی ہے۔ پرندہ اسے دھوکہ دے کر اپنے انڈوں سے دور چلا جاتا ہے اور پھر اچانک آسمان کی طرف پرواز کر جاتا ہے۔ اس طرح پرندہ بھی بچ جاتا ہے اور انڈے بھی۔ ڈولفن ایک آبی جانور۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اسی طرح ڈولفن جب کسی پرندے کو شکار کرنا چاہتا ہے تو وہ ایک مچھلی کو پکڑ کر اسے سطح آب کے اوپر کر دیتا ہے اور خود نیچے پانی میں چھپا رہتا ہے اور پانی کو اچھالتا رہتا ہے تاکہ اس کا اپنا جسم پانی میں چھپا رہے۔ پھر جب کوئی آبی پرندہ اس مچھلی کو اٹھانے کے لیے نیچے آتا ہے تو ڈولفن اس پرندے کو پکڑ لیتا ہے۔ جانوروں میں ادراک اور سائنسدان۔ امام علیہ السلام نے جانوروں کی عادات اور اطوار اور ان کی ذہانت کے بارے میں ایک ایسے دور میں مسلمانوں کو متوجہ فرمایا جس دور میں علم حیوانات کا وجود ہی نہیں تھا اور نہ ہی لوگ جانوروں کی عادات و اطوار اور ان کے اندر موجود ادراک کے حوالے سے غور و فکر کرتے تھے۔ لیکن آج جانوروں کی اہمیت اور افادیت اور کرۂ ارض کے ماحول کو متوازن رکھنے میں جانوروں کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے ساری دنیا میں تحقیقی ادارے قائم ہیں اور بہت سے ٹی وی چینلز صرف اسی کام کے لیے مخصوص ہیں۔ ان ٹی وی چینل سے وابستہ ماہرین حیاتیات اکثر اپنی ساری زندگی اللہ کی ان مخلوقات کی طرز زندگی کو سمجھنے اور ان کا تحفظ کرنے میں گزار دیتے ہیں۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ یہ سائنسدان ماہرین حیاتیات
ریسرچ اسکالرز کرۂ ارض پر پھیلی ہوئی ہزاروں اقسام کی مخلوق کی عادات، اطوار، ان کی زندگی اور ان کی حیران کن ذہانتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، لیکن ان سب باتوں کو نیچر سے منسوب کر دیتے ہیں، اور کبھی کسی پروگرام یا کتاب میں وہ کائنات کے خالق اور نیچر کا تخلیق کرنے والے رب کائنات اللہ جل شانہ کا نام لینا گوارا نہیں کرتے۔ بہرحال آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں جانوروں کے ادراک پر، جس کا مشاہدہ ہم ذاتی زندگی میں اور ٹی وی چینلز کی دستاویزی فلموں میں کرتے ہیں۔ بے کا گھونسلہ۔ بے نامی یہ پرندے انتہائی محنت اور مہارت سے اپنا گھونسلہ بناتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے وہ لمبی گھاس کو درمیان سے پھاڑ کر لاتے ہیں اور گھونسلہ بنانے کے لیے ایک ایسے درخت کا انتخاب کرتے ہیں جہاں انہیں تحفظ مل سکے۔ اکثر یہ دریا کے کنارے درختوں پر گھونسلہ بناتے ہیں اور درخت کی ان شاخوں پر بناتے ہیں جو شاخیں دریا کے اوپر جھکی ہوئی ہوں۔ گھونسلہ گھاس کی ہزاروں لمبی لمبی ڈوریوں سے بنایا جاتا ہے۔ اس کے لیے بنایا جاتا ہے کہ بجائے بنا جاتا ہے کہنا زیادہ مناسب ہے۔ یہ گھونسلے کئی کمروں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ ان کمروں تک پہنچنے کے لیے ایک لمبی تنگ راہداری بنائی جاتی ہے۔ استعمال ہونے والی گھاس اس قدر تیز دھار والی ہوتی ہے کہ سانپ جیسے جانور بھی اس میں گھسنے کی ہمت نہیں کرتے۔ گھاس کا کام ختم ہونے کے بعد یہ پرندے اپنی چونچوں میں دریا کی گیلی مٹی لے کر آتے ہیں اور اس مٹی کو گھونسلے کے اندرونی دیواروں پر لیپتے رہتے ہیں تاکہ ان کے انڈے اور بچے بارش کے پانی سے محفوظ رہ سکیں۔ مچھلی کھانے والا ایک پرندہ۔ یہ پرندہ جیسے ہی تالاب پر آتا ہے تو مچھلیاں اسے دیکھتے ہی گہرے پانی میں غائب ہو جاتی ہیں۔ اس کا علاج اس پرندے نے یہ نکالا کہ ایک خاص درخت کا ایک پھل لے کر آتا ہے اور تالاب یا جھیل میں گرا دیتا ہے اور خود وہاں سے دور چلا جاتا ہے۔ مچھلیاں اس پھل کی خوشبو کی وجہ سے اوپر آ کر اس پھل کے گرد جمع ہو جاتی ہیں۔ پرندہ اچانک ان پر حملہ کرتا ہے اور مچھلیوں کو پکڑ کر کھا جاتا ہے۔ پیٹ بھرنے کے بعد وہ اس پھل کو اپنی چونچ میں اٹھا کر لے جاتا ہے تاکہ آئندہ شکار کے وقت کام آ سکے۔ ایک ننھا سا کیڑا اور اس کی ذہانت۔ اس کیڑے کو مائٹ کہا جاتا ہے۔ اس کا سائز حد بصارت سے بالاتر ہوتا ہے، یعنی اسے آپ اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے۔ یہ کیڑا ایک پتنگے کے کان میں انفیکشن پیدا کرتا ہے، جس کے سبب اس پتنگے کا وہ کان کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ بار بار کی تحقیق اور تجربات کے بعد معلوم ہوا کہ یہ کیڑا پتنگے کے صرف ایک کان میں انفیکشن پیدا کرتا ہے، دوسرے کان میں کبھی نہیں کرتا۔ چمگادڑ کی بصارت بہت کمزور ہوتی ہے۔ وہ رات کے وقت فضا میں اڑنے والے پتنگوں کا شکار کرتی ہے۔ اس مقصد کے لیے وہ اپنی ناک یا منہ سے الٹرا ساؤنڈ جیسی آوازیں نکالتی ہے۔ یہ آوازیں ماحول میں موجود چیزوں یا پتنگوں سے ٹکرا کر چمگادڑ کے کان میں آتی ہیں اور چمگادڑ کے دماغ میں ارد گرد کے ماحول کی ایک صوتی تصویر بنا دیتی ہے۔ چمگادڑ آواز کی ان لہروں کے ذریعے دیکھتی ہے اور اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ پتنگا کس سمت میں کتنی دور ہے، اس کا سائز کیا ہے اور وہ کس رفتار سے اڑ رہا ہے۔ تاریکی کے باوجود چمگادڑ بالکل درست مقام پر پہنچتی ہے اور شکار کو پکڑ لیتی ہے۔ لاکھوں سال کے ارتقائی عمل میں شکار بننے والے کئی پتنگے بھی اب ایسی الٹرا ساؤنڈ نکالنے کے قابل ہو گئے ہیں جو چمگادڑ کے سگنلز کو جام کر دیتی ہیں۔ چمگادڑ درست فیصلہ نہیں کر پاتی اور غلط سمت میں کسی اور طرف چلی جاتی ہے۔ اس طرح پتنگے کی زندگی بچ جاتی ہے۔ مائٹ نامی ننھے سے کیڑے پتنگوں کو کے صرف ایک کان میں انفیکشن پیدا کرتے ہیں تاکہ ان کا دوسرا کان چمگادڑ کے سگنلز کو سن سکے اور وہ پتنگا جواب میں الٹرا ساؤنڈز کے ذریعے چمگادڑ کے سگنلز کو جام کرنے کی صلاحیت سے مالا مال رہے۔ اس لیے اگر پتنگا خود کو نہ بچا سکا تو پتنگے کے ساتھ ساتھ یہ ننھا سا کیڑا بھی چمگادڑ کا شکار ہو جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ اس نظر نہ آنے والے کیڑے کے پاس اس قدر ذہانت اور پیش بینی کی صلاحیت کہاں سے آئی اور کس نے اس ذہانت کو پیدا کیا؟ اس کیڑے کی نہ آنکھیں ہوتی ہیں، نہ کان اور نہ دماغ۔ ایک نظر نہ آنے والے کیڑے کے دماغ کا سائز کیا ہو سکتا ہے؟ ایسی ذہانت تو اکثر
3 پاؤنڈ وزنی دماغ رکھنے والے انسان میں بھی نظر نہیں آتی۔ اژدہا اور بادل۔ مفصل ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے مولا سے عرض کی، آقا اژدہے اور بادل کے بارے میں کچھ فرمائیے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، ابر یعنی بادل کو اس کام کے لیے بھی مقرر کیا گیا ہے کہ وہ اژدہے کو جہاں پائے اسے اچک لے، بالکل اسی طرح جس طرح مقناطیس لوہے کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ اس وجہ سے اژدہا زمین سے چپک کر چلتا ہے اور اپنا سر زمین سے نہیں اٹھاتا، کیونکہ اسے ابر کا خوف لگا رہتا ہے۔ ہاں، گرمیوں کے زمانے میں جب آسمان بالکل صاف ہو اور ابر کا ذرا سا ٹکڑا بھی آسمان پر موجود نہ ہو تو اژدہا اپنی پناہ گاہ سے شکار کے لیے نکلتا ہے اور سال میں صرف ایک بار ہی نکلتا ہے۔ مفصل ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی، مولا یہ ابر کو کیوں اژدہے پر موکل کیا گیا؟ اسے جہاں پائے اچک لے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اس لیے کہ انسانوں کو اژدہے کے ضرر سے محفوظ رکھ سکے۔ ہم اپنی کم علمی کے سبب بادل اور اژدہے کے بارے میں کوئی وضاحت کرنے سے قاصر ہیں۔ اگر ہمارے سامعین اس بارے میں کوئی معلومات رکھتے ہیں تو براہ کرم ہماری رہنمائی فرمائیں۔ آگے مؤلف نے اپنا فون نمبر دیا ہے کہ وہ اس نمبر پہ ہم سے رابطہ کریں، اور ان کا نمبر ہے 0345244358، یعنی اگر اژدہے کے بارے میں اور ابر کے بارے میں کچھ معلومات سامعین کے گوش گزار ہے تو وہ اس نمبر پہ مؤلف کو فون کر سکتے ہیں۔ باب نمبر 6 شروع ہو رہا ہے۔ عنوان ہے جانور مرنے سے پہلے کہاں چلے جاتے ہیں۔ صفحہ نمبر ہے 66۔ یہ ایک انتہائی حیران کن موضوع ہے جس پر شاید کسی نے بھی کبھی غور نہ کیا ہوگا، اور شاید ہی کوئی اس کے بارے میں کچھ جانتا ہو۔ اس حوالے سے آج کے ماہرین حیاتیات بھی شاید کچھ نہیں جانتے اور نہ اس کی مصلحتوں سے واقف ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے آج سے صدیوں پہلے مفصل ابن عمر کو اس موضوع کی طرف متوجہ کیا اور اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو بیان فرمایا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، مفصل، جانوروں کے اندر اللہ تعالیٰ نے بعض عجیب و غریب اسرار خلق کیے ہیں جو انسانوں کی فطرت کے برعکس ہیں، اور ان پر غور کیا جانا چاہیے۔ تم نے کبھی سوچا کہ یہ جانور مرنے سے پہلے کہاں غائب ہو جاتے ہیں؟ ان کی لاشیں ہمیں کہیں نظر نہیں آتی، حالانکہ زمین پر جانوروں کی تعداد انسانوں سے کہیں زیادہ ہے۔ ہرنوں، گایوں، گدھوں، جنگلی بکریوں، بارہ سنگوں کے گلوں، چڑیوں، کووں، چیلوں، مرغابیوں، تیتر، کبوتروں کے جھنڈوں، شیروں، چیتوں، بھیڑیوں، مختلف اقسام کے حشرات مثلاً شہد کی مکھیاں، مچھروں، ٹڈیوں اور زمین پر چلنے والے سانپ، چھپکلیاں اور دوسرے بے شمار حشرات الارض، اور پہاڑوں، صحراؤں اور سمندروں میں رہنے والے جانوروں کی تعداد کا اندازہ لگانے کے لیے تمہیں ان سب جانوروں پر غور کرنا ہوگا۔ یہ تو جانوروں کی تعداد ہوئی، تو یقیناً ان میں بہت سے ہر روز مرتے بھی ہوں گے، لیکن ان کے مردہ کہیں نظر نہیں آتے، سوائے ان کے جنہیں کوئی دوسرا جانور پھاڑ کھائے یا کسی کو زہر دے دیا گیا ہو، وہ زخمی ہو یا پنجرے میں قید ہو۔ کیا آپ نے کسی جانور کو طبعی موت مرتے ہوئے دیکھا ہے؟ دنیا میں جانوروں کی تعداد انسانوں کی نسبت لاکھوں گنا زیادہ ہے۔ مثلاً ایک گھر میں اگر 6 آدمی رہتے ہیں تو اس گھر میں چیونٹیوں، مکڑیوں اور کاکروچوں کی تعداد ہزاروں میں ہوگی۔ اسی طرح کسی شہر میں 10 لاکھ انسان رہتے ہوں تو وہاں چڑیوں، کووں، میناؤں، طوطوں، کتے، بلیوں، کاکروچوں، چھپکلیوں، چیونٹیوں اور مچھروں کی تعداد کا شمار کرنا ممکن نہ ہوگا۔ جنگلوں، صحراؤں، پہاڑوں اور سمندروں میں موجود جانوروں کی تعداد اس سے بھی لاکھوں گنا زیادہ ہوگی۔ آپ غور کریں کہ کیا آپ نے کبھی کسی چیونٹی، کاکروچ، چھپکلی، چڑیا، کوے، طوطے یا مرغابی کو کبھی اپنے سامنے مرتے دیکھا ہے؟ یقیناً کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ مثلاً عام چیونٹیاں ہزاروں کی تعداد میں فرش پر آپ کے سامنے سے گزر رہی ہوتی ہیں، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ چیونٹیوں کی لائن میں سے کبھی کوئی ایک چیونٹی چلتے چلتے گر جائے اور مر جائے، کبھی کوئی چڑیا دانہ کھاتے کھاتے اچانک گر کر مر جائے، کوا دیوار پر آ کر بیٹھے اور اچانک گر کر ختم ہو جائے۔ چیونٹیوں کی عمر 3 ماہ ہوتی ہے، لیکن اسے بھی کبھی آپ نے طبعی موت
مرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ بات بہرحال یقینی ہے کہ سب جانور روزانہ بڑی تعداد میں مرتے ہیں، لیکن ان کی لاشیں کبھی کسی کو نظر نہیں آتی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ ایک راز ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس راز سے پردہ اٹھایا۔ مفصل اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی فطرت میں یہ بات رکھی ہے کہ انہیں اپنی موت کے وقت کا پہلے سے اندازہ ہو جاتا ہے، اور یہ اس وقت سے پہلے کسی خفیہ مقام پر جا کر چھپ جاتے ہیں، وہاں موت کا انتظار کرتے ہیں اور وہیں مر جاتے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ جانور بھی راہ چلتے چلتے یا پرواز کرتے کرتے مر جایا کرتے، تو زمین ان کی مردوں سے بھر جاتی، ہوا اور پانی میں تعفن پھیل جاتا اور زمین پر طرح طرح کی بیماریاں پھوٹ پڑتیں۔ کیا یہ نظام ایک بے شعور مادہ پیدا کر سکتا ہے؟ غور کرنا چاہیے۔ کیا جانوروں میں یہ طریقہ خود بخود رواج پا گیا؟ کیا جانوروں میں یہ خصوصیت ایک بے شعور اور بے جان مادے نے پیدا کی، اور دنیا کے لاکھوں کھربوں جانور ہمیشہ اس بات کی پابندی کرتے ہیں؟ ظاہر ہے ایسا نہیں ہے، یہ تو اللہ کا پیدا کیا ہوا نظام ہے۔ اللہ صاحب قدرت اور صاحب علم بلکہ موجد علم ذات ہے، اس لیے یہ لاکھوں کروڑوں جانور اس کے قبضۂ قدرت میں اس کے حکم کے پابند ہیں۔ ان جانوروں کی زندگی، موت، ان کی حرکت اور سکون سب کچھ اسی کے قبضے میں ہے۔ اس موضوع پر تحقیق، اس حوالے سے ہم نے اپنے ایک ٹی وی پروگرام میں ورلڈ لائف کا ایک طویل تجربہ رکھنے والے پروفیسر سیدین جعفری صاحب اور سفاری پارک کے انچارج ڈاکٹر محمد کاظم صاحب سے بات کی۔ یہ دونوں حضرات حیوانوں کے معالج ڈاکٹر ہیں۔ یہی سوال ہم نے ان دونوں ڈاکٹر صاحبان سے کیا۔ ڈاکٹر سیدین جعفری افریقہ اور پاکستان کے جنگلوں میں وائلڈ لائف پر طویل عرصے کام کرتے رہے ہیں۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ نے ساری زندگی میں کسی جانور کو طبعی موت مرتے دیکھا؟ تو ان کا جواب نفی میں تھا۔ ہم نے پوچھا کہ کروڑوں جانوروں میں سے روزانہ ہزاروں تو مرتے ہوں گے، تو ان کی لاشیں کہاں چلی جاتی ہیں؟ ڈاکٹر صاحب نے جواب دیا، دیکھیں، آپ کو جو جانور نظر آتا ہے وہ صحت مند ہی نظر آتا ہے۔ جو جانور بیمار ہو جاتے ہیں وہ اپنی افادیت کھو بیٹھتے ہیں، تو اپنے گلے یا جھنڈ سے الگ ہو جاتے ہیں اور اپنے علاقے سے دور کسی غار، پہاڑی دروں یا جہاڑیوں میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں مر جاتے ہیں۔ بعد میں مردہ خور جانور انہیں کھا جاتے ہیں۔ اس کے بعد بیکٹیریا اور ان کے بچے ہوئے گوشت، کھال وغیرہ کو بہت چھوٹے چھوٹے ذرات میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ اس طرح ان جانوروں نے جو کچھ زمین اور فضا سے حاصل کیا تھا وہ سب کچھ زمین اور فضا میں واپس چلا جاتا ہے۔ اگر یہ جانور بھی یوں ہی اچانک مرا کرتے تو کیا ہوتا؟ ہم نے سوال کیا۔ جانور اس طرح مرا کرتے تو شہروں، میدانوں، جنگلوں، پہاڑوں، جھیلوں، سمندروں اور دریاؤں میں روزانہ ان کی لاشیں اتنی زیادہ ہوتیں کہ دنیا کی کوئی بلدیہ بھی اتنی لاشیں اٹھانے سے قاصر رہتی۔ اس سے انسانی آبادیوں میں بیماریوں کے خدشات پیدا ہو جاتے۔ اس حوالے سے جب ہم نے سفاری پارک کے ڈائریکٹر ڈاکٹر کاظم صاحب سے معلوم کیا کہ آپ نے کسی جانور کو کبھی طبعی موت مرتے دیکھا، تو انہوں نے نفی میں جواب دیا۔ بتایا کہ آزاد جانوروں کی بات اپنی جگہ، لیکن جو جانور قید ہوتے ہیں وہ بھی رات میں کسی وقت مرتے ہیں۔ سفاری پارک کے جانوروں میں 99% کیسز میں صبح جب ہم سفاری پارک میں آتے ہیں تو جانور ہمیں مردہ نظر آتے ہیں۔ گھروں میں پالے جانے والے جانوروں کا بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ رات میں کسی وقت مرتے ہیں اور صبح اپنے پنجرے میں مردہ پڑے ہوتے ہیں۔ یہ ہیں وہ حقائق جن کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے صدیوں پہلے اور صدیوں بعد تک کسی فلسفی، ماہر حیاتیات یا کسی سائنسدان کو کچھ معلوم نہیں تھا۔ امام علیہ السلام کی یہ گفتگو علم حیوانات، ماحولیات اور وائلڈ لائف کے ایسے گوشوں کو اجاگر کرتی ہے جن پر آج کے دور میں بھی سائنسدان غور نہیں کرتے، اور اگر کرتے ہیں تو ان باتوں کے مقاصد اور ان پر انسانوں کے لیے جو فوائد ہیں انہیں سمجھنے سے قاصر ہیں، اور جس حد تک ان باتوں کو سمجھتے ہیں ان کے لیے اللہ کو بھول کر مدر نیچر کے گن گاتے رہتے ہیں۔ نیچر کے بارے میں امام علیہ السلام اپنے پہلے لیکچر میں حقائق بیان کر چکے ہیں کہ نیچر اللہ تعالیٰ کا جاری کردہ ایک قانون ہے جسے اللہ نے اس کائنات میں جاری کیا ہے۔ بہت سی باتیں انسانوں نے جانوروں سے سیکھی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، مفصل
تم غور کرو گے تو معلوم ہوگا کہ بہت سی باتیں انسانوں نے جانوروں ہی سے سیکھی ہیں۔ اس کی ایک مثال تو حابیل اور قابیل کے قصے میں تمہیں مل جائے گی۔ قابیل نے جب اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا تو اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ لاش کو کہاں چھپائے۔ اسی وقت دو کوے لڑتے ہوئے آئے اور ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار ڈالا، اور اس کے بعد اس نے اپنے پنجوں سے زمین کھودی اور کوے کی لاش کو گڑھے میں پھینک کر اس پر مٹی ڈال دی۔ اس سے قابیل کی سمجھ میں آیا کہ وہ کیا کرے۔ اس طرح کوے کی نقل کرتے ہوئے اس نے بھی اپنے بھائی کی لاش کو اسی طرح چھپا دیا۔ دوسری مثالیں: نمبر 1، ہوا میں پرواز کرنے کا راز بھی انسان کو پرندوں کے ذریعے معلوم ہوا۔ آج جو ہوائی جہاز بنائے جاتے ہیں وہ پرندوں کی پرواز کے اصولوں پر ہی ڈیزائن کیے جاتے ہیں اور ان کی ساخت پرندوں سے ملتی جلتی ہے۔ نمبر 2، خود کو دشمن سے چھپانے کا طریقہ بھی انسان نے حشرات الارض، پرندوں اور چرندوں ہی سے سیکھا ہے۔ بہت سے پرندے، چوپائے، حشرات اور کیڑے مکوڑے خود کو ماحول کے رنگ کے مطابق کر لیتے ہیں، اس طرح وہ دشمن یا شکار کو نظر نہیں آتے۔ نمبر 3، ریڈار کی ایجاد 19ویں صدی میں ہوئی، جبکہ چمگادڑیں، ہاتھی اور کئی طرح کی مچھلیاں اس ٹیکنالوجی کو لاکھوں سال پہلے سے استعمال کر رہی ہیں۔ چمگادڑیں اس مقصد کے لیے الٹرا ساؤنڈز استعمال کرتی ہیں، جبکہ ہاتھی اس کام کے لیے انفرا ساؤنڈز کا استعمال کرتے ہیں۔ الٹرا ساؤنڈ انسانی سماعت سے بالاتر ہوتی ہے اور انفرا ساؤنڈز انسان کی حد سماعت سے بہت کم ہوتی ہے۔ اسی لیے آواز کی یہ دونوں لہریں انسانی کان سننے سے قاصر رہتے ہیں۔ انسان اس ٹیکنالوجی کو آج طب سے لے کر دفاع تک کے لیے استعمال کرتا ہے۔ نمبر 4، کاغذ بنانا انسان نے ایک تتیے سے سیکھا۔ یہ تتیا درخت کی چھال کو اپنے منہ سے کھرچتا ہے اور اس ریشے کو اپنا لعاب بنا کر چھتے کی تعمیر کرتا ہے۔ جب یہ رطوبت سوکھتی ہے تو اس کا کاغذی چھتا تیار ہو جاتا ہے۔ اسی کو دیکھ کر چین کے ایک باشندے نے ہزاروں سال پہلے کاغذ ایجاد کیا تھا۔ نمبر 5، اسی طرح کپڑے کے تانے بانے بننے کا کام انسان نے مکڑی سے سیکھا۔ نمبر 6، کیمیائی جنگ کا طریقہ انسانوں نے مچھروں اور چیونٹیوں سے سیکھا۔ یہ دونوں حشرات کیمیکل وار فیئر یعنی کیمیائی جنگ کے ماہر ہوتے ہیں۔